قرآن کو عربی زبان تاکہ تم غور و فکر کرو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم قصہ بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر احسن القصصی، بہترین قصہ، قصوں میں سے بہترین، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف اس قرآن کو۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے آپ بے خبر تھے اس واقعے سے۔ اس قال یوسف، کہا یوسف علیہ السلام نے لأبیہ، اپنے والد سے، یا ابتی، اے میرے والد، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھے ہیں 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، ان سب کو میں نے دیکھا کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ رأیتہم، میں نے دیکھا ان کو میرے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ اس کی تفسیر کے اندر بہت تفصیل سے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ خواب ہم کیسے دیکھتے ہیں اور خواب کا دیکھنے کا تعلق کس طرح سے ہے۔ عالم مثال کے حوالے سے تفصیل عرض کی تھی کہ عالم مثال کیا ہے، اور عالم مثال کے اندر انسان کو جو مثالی شکل نظر آتی ہیں تو وہ حقیقت میں اپنے محمول نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات تو 3 قسمیں خوابوں کی جیسے عرض کی تھی کہ ایک وہ خواب ہیں جو کہ سچے خواب ہوتے ہیں، ایک وہ خواب ہوتے ہیں جو کہ انسان کے لاشعور کے اندر جو خیالات چل رہے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں خواب کی شکل میں۔ بہت ممکن ہے کہ وہ آپ کے ماضی کا حصہ ہوں، بہت ممکن ہے کہ وہ آپ کے دن بھر کی پریشانیاں ہوں، یا ہفتہ پہلے کوئی معاملہ پیش آیا ہو، اور اسی کے تحت وہ خواب بھی شامل ہے کہ جو انسان کے کسی جسمانی اثر کا نتیجہ ہوتا ہے، بخار ہے، پیٹ میں درد ہے، یا اسی طرح سے آپ کا جسم کسی ایکسٹرنل فورس کو برداشت کر رہا تھا، یا اس پہ کچھ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ پاؤں جو ہے چارپائی میں پھنسا ہوا ہے اور خواب میں آپ کو کسی اور طرح سے اس کو الیبریٹ ہو رہا ہے، تو اس قسم کے جو خواب ہوتے ہیں کہ کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے وہ خواب جو کہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں ان کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کی تعبیر کے در پہ ہونا چاہیے۔ نکات کی طرف ہم آتے ہیں۔ سب سے پہلے الف لام را، جیسے عرض کیا تھا کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے حوالے سے ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ جل شانہ کے قرآن کریم کا حصہ ہے، یہ آیات ہیں، آیات یعنی یہ الف لام را ایک پورا اس آیت کا حصہ بن رہا ہے، اور اس کے جو معنی ہے، حقیقی معنی کیا ہے، وہ اللہ ہی کے علم ہے۔ مختلف علماء نے اپنی آراء ظاہر کی ہیں، لیکن وہ سب صرف رائے کے درجے میں ہیں، اس کی حقیقی معنی جو ہے وہ صرف اللہ کے علم ہے۔ جو علماء کے اقوال ہیں وہ بے تحاشا ہیں، لیکن وہ صرف جیسے عرض کیا کہ وہ صرف رائے کے درجے میں ہے، حتمی بات کوئی بھی نہیں ہے، اور تو اس لیے اس کے بارے میں ہم یہی اعتقاد رکھیں گے کہ یہ آیات پر حق ہیں، اس کا معنی اللہ ہی کے علم میں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ الف لام را، اس کے اندر ہمارے لیے کیا کیا نکات ہیں، ہمارے لیے اس میں کیا کیا حکمتیں اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے الف لام را کے اندر سب سے پہلا نقطہ وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان حروف مقطعات کو نازل کرنے میں سب سے پہلی حکمت وہ یہ ہے کہ یہ انسان کی آزمائش ہے۔ انسان کی آزمائش کس طرح سے ہے؟ انسان کی آزمائش اس طرح سے ہے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو آپ روک دیتے ہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، تو وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ کرے، بلکہ بچے کو جس کام سے روکا جائے بچہ وہ کام ضرور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان کا جو نفس ہے وہ بھی ضدی بچے کی طرح ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے متشابہات، جو آیات متشابہات ہیں، ان کے بارے میں فرما دیا کہ ان میں غور و فکر مت کرو،
سورہ آل عمران کے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اللہ نے محکم آیات بھی نازل کی ہیں اور متشابہات بھی نازل کی ہیں، اور ساتھ فرما دیا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ ان متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یعنی متشابہات کا مقصد کیا ہے کہ اب اللہ آزما رہے ہیں کہ دیکھو تم میرے حکم کے مطابق عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ تو پہلی حکمت تو کیا ہوئی کہ اللہ جل شانہ نے ان متشابہات کے نازل کر کے ہمارا ٹیسٹ لیا ہے کہ کیا میرا یہ بندہ میرے متشابہات کے نازل کرنے میں میرے اس حکم کی اتباع کرتا ہے یا یہ اپنی مرضی پہ چلتا ہے۔ مرضی کیا تھی کہ اس کے اندر سوچ بچار شروع کر دی، اس کے اندر، اس کے معنی کے اندر اللہ نے فرمایا کہ نہیں اس میں غور و خوض نہ کرو، بس اس کے اوپر مقصود ہی ایمان لانا، امتحان لینا تھا۔ تو پہلا نقطہ تو یہ ہوا کہ یہ حروف مقطعات سے اللہ جل شانہ نے ٹیسٹ لیا، اور ٹیسٹ عوام الناس کا بھی ہے، علماء کا بھی ہے۔ علماء کا اس طرح سے کہ علماء تو اس میں غور و فکر کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے روک دیا، تو ان کا دوہرا آزمائش ہو گئی۔ جیسے کوئی شخص تیراک ہو اور وہ تیراکی کر کے دوسری جگہ تک پہنچ سکتا ہو اور اس کو روک دیا جائے کہ تم نے نہیں جانا، تو اس کے لیے دگنی آزمائش ہو جاتی ہے کہ اچھا وہ تو غور و فکر کر سکتا تھا لیکن اس کو منع کر دیا گیا، تو دونوں کی آزمائش ہوگی۔ تو پہلا نقطہ کیا ہے حروف مقطعات کے اندر کہ اس میں ہے ہمارے لیے آزمائش۔ دوسرا نقطہ وہ یہ ہے ان حروف مقطعات کے اندر کہ اللہ جل شانہ یہ میسج کر دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ ضروری نہیں ہے، تو جو سنیے گا، یہ ضروری نہیں ہے کہ دین کی ہر بات تمہاری عقل میں بھی آئے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دین کا ہر حکم تمہاری عقل میں سمجھ بھی آئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض حکم سمجھ میں آ جائیں گے لیکن بعض احکامات ایسے ہوں گے کہ ان کی تمہیں وجہ سمجھ میں نہیں آ پائے گی، وہاں تمہارا کام کیا ہے، سمعنا واطعنا۔ تم اللہ کا جب یہ حکم ثابت ہو جائے، دیکھیں یہ میں اس بات پہ بار عرض کرتا ہوں کہ آپ اس بات کی پوری تحقیق کریں، کیونکہ اس وقت آج کا وہ زمانہ ہے کہ جھوٹ دین کے نام پہ بہت پھیلایا جاتا ہے۔ اس بات کی پوری تحقیق کریں کہ یہ مسئلہ واقعی یہی مسئلہ ہے، یہ حدیث واقعی حدیث صحیح حدیث ہے، یا یہ اللہ کا حکم قرآن کریم کے اندر یہ واقعی مذکور ہے، اس کی پوری تحقیق کریں۔ لیکن جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کی آیت ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ صحیح حدیث میں ذکر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، تو پھر وہاں پہ آنکھیں پلکی اپنی بچھا دیں، پھر وہاں پہ سمعنا واطعنا پہ عمل کریں کہ ہاں اللہ کے رسول، اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہم اس کو ماننے کے اوپر حاضر ہیں۔ تو اللہ نے حروف مقطعات کے معنی نہ بتا کے یہ امت کا ٹیسٹ لیا ہے۔ معنی تو نہیں پتا، الف لام میم کا مطلب نہیں پتا، الف لام را کا مطلب نہیں پتا، لیکن اب یہ ٹیسٹ ہے کہ اچھا یہ اس کو مانتے ہیں منوان، اس کو پڑھ کے گزرتے ہیں، یا یہ اسی کھوج میں لگ جاتے ہیں اور وہیں اٹک جاتے ہیں۔ تو گویا کہ میسج دیا کہ دین کے بعض احکامات، بعض اسرار و رموز ایسے ہوں گے ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ جب نہیں سمجھ میں آئیں گے تو وہاں پہ اللہ، جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ اللہ کا حکم ہے، تو بس اس کے آگے اپنی عقل کو سرنڈر کر دو، اپنی عقل کو سرنگو کر دو۔ تیسرا نقطہ الف لام را میں وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان سے اس کی جہالت کا اقرار کروایا ہے۔ مولانا یوسف قاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے جو بانی تھے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، ان کے بعد وہ امیر بنے، تو ایک دفعہ وہ ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ لوگوں میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے۔ لوگوں کو توجہ ہو گئے، پھر دوبارہ کہا کہ لوگوں میں تمہیں بتاؤں الف لام میم کا کیا مطلب ہے۔ پھر تیسری دفعہ یہی جملہ دہرایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے۔ پھر کہا کہ الف لام میم کا مطلب ہے کہ اے انسان تو کچھ نہیں جانتا، اللہ نے قرآن کی ابتدا میں انسان سے پہلے یہ اقرار کروایا کہ دیکھو میں شروع میں وہ 3 حرف رکھ رہا ہوں جن کا تمہیں معنی ہی نہیں پتا، تم سے اپنی پہلی جہالت کا اقرار کروا رہا ہوں کہ تم بالکل لا علم ہو۔
چوتھا نقطہ، الف لام را کے اندر قرآن نے حروف مقطعات کو نازل کر کے مشرکین مکہ کو چیلنج دے دیا، پورے کفار کو چیلنج دے دیا۔ وہ کیسے؟ دو طرح کا چیلنج دیا۔ ایک چیلنج یہ دیا، مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام اس قرآن کو خود لکھ کر لے آئے ہیں۔ اب یہ حروف مقطعات کے اس چیلنج کو سمجھنے سے پہلے ایک باریک نقطہ سمجھیں۔ عربی زبان کے حروف تہجی کل ہے 28، اور جو حروف مقطعات پورے قرآن کریم میں مذکور ہیں ان کے حروف کو اگر آپ گنیں، تکرار کو نکال دیں، مثلا الف استعمال ہوا ہے، لام استعمال ہوا ہے، میم استعمال ہوا ہے، کاف استعمال ہوا ہے، ہا استعمال ہوا ہے، یا استعمال ہوا ہے، عین استعمال ہوا ہے، صاد استعمال ہوا ہے، را استعمال ہوا ہے۔ اس طرح سے ان حروف کو آپ تکرار کو نکال دیں، اور تکرار کو نکالنے کے بعد پورے قرآن کریم کے اندر یہ جو حروف جو کہ حروف مقطعات میں استعمال ہوئے وہ کتنے حروف ہیں؟ وہ 14 ہیں۔ کل حروف تہجی کتنے عربی کے؟ 28۔ حروف مقطعات کتنے؟ 14۔ اب یعنی کہ پورے 28 حروف تہجی سے پورا قرآن کریم عبارت ہے۔ پورا قرآن کریم کے اندر جو حروف ذکر کیے گئے، یعنی حروف کی نیچر، تکرار کو اگر آپ نکال لیں تو حروف تہجی جتنے بھی پورے قرآن کریم میں ہیں تو حروف تہجی 28 ہے نا، تو کوئی نہ کوئی عربی کا حرف استعمال ہوا ہوگا۔ ان میں سے صرف نصف حروف حروف مقطعات میں ہیں، تو اللہ جل شانہ نے چیلنج یہ دیا کہ میں نے کل حروف تہجی میں سے صرف نصف حروف ان حروف مقطعات میں رکھے ہیں، انہی حروف سے پورا قرآن کریم ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ اس قرآن کو خود لکھا ہوتا تو یہ جو 14 حروف ہیں ان سے تم ان کے معنی بتا کے دکھا دو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس کا نصف ہے۔ قرآن نے چیلنج کر دیا، انہی 14 حروف ہیں، ان کا تم معنی بتا کے دکھا دو، اور انہی حروف سے تم کوئی آیت بنا کے لا کے دکھا دو۔ تو دونوں طرح کا چیلنج قرآن نے ان حروف مقطعات کو نازل کر کے دے دیا۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو کہ کھول کھول کے بیان کرنے والی ہے۔ اس میں کیا نکات ہے؟ جیسے نے عرض کیا تھا اس کی تشریح کے اندر کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر احکامات بیان کیے ہیں۔ قرآن نے دوسرے مقام پر فرمایا تبیان لکل شیء، ہر چیز کی یہ وضاحت کرنے والا ہے۔ لیکن ہر چیز کو جو کھول کھول کے بیان کرنے والا ہے، تو ہر شے کو جو کھول کھول کے بیان کرنا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ شے جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے، ہر وہ شے جس کا تعلق انسان کی نجات سے ہے، انسان کی اخروی نجات سے ہے، وہ اللہ نے اس قرآن کریم کے اندر بیان فرما دی۔ انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی کامیابی کے لیے ان کے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو بعثت کا مقصد ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام سائنس کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتے، انبیاء کرام علیہ السلام رب سے، رب کا تعارف کرانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ تفسیر میں عرض میں نے کیا تھا کہ 3 دائرہ کار ہیں، 3 سرکل ہیں، ایک حواس خمسہ 5 سینسز کا سرکل ہے، ایک آپ کی عقل کا سرکل ہے، اور ایک وحی کا سرکل ہے۔ وحی آتی وہیں پہ ہے جہاں پہ عقل کام نہ کر رہی ہو، جو امور عقل سے کام کر کے انسان سوچ سکتا ہے وہاں وحی نہیں آتی، وہاں اللہ تعالیٰ سب صرف کہتے ہیں تم غور و فکر کرو، وہاں غور و فکر کرنے کی دعوت دے دی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے جو سائنس کے اصول ہیں وہ یہاں قرآن کریم میں کیوں نہیں بیان کیے گئے؟ اس لیے نہیں بیان کیے گئے کہ ان کے بارے میں اللہ نے اشارہ کر دیا کہ اللہ نے یہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں اشارہ فرما کے اس کے بعد کہہ دیا کہ ان میں عقل والوں کی نشانیاں ہیں۔ انسان کی جو جسم ہے پوری اناٹمی کی طرف ایک آیت میں اشارہ کر دیا
انسان کی اپنی ذات کے اندر بے تحاشا نشانیاں ہیں، عقل والوں کی اس میں غور و فکر کی نشانیاں ہیں. اب وہاں پہ عقل کو نا دعوت دے دیے، غور و فکر کرو، ان کو ڈسکور کرو، ان کو کھوج لگاؤ. کہ عقل ان کو کھوج لگا سکتی تھی. جو چیزیں عقل نہیں جان سکتی تھی وہاں آتی ہے وہی، وہاں وہی بتاتی ہے کہ ہاں یہ کام حلال ہے، یہ کام حرام ہے. یہ عقل سے نہیں جانا جا سکتا تھا، تو وہاں پہ اللہ جل شانہ پھر اس کو بیان کرتے ہیں. تو تلک آیات الکتاب المبین کی کتاب قرآن کریم ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرنے والی ہے. ہر اس شے کو جس کا تعلق انسان کے نفع سے، آخرت کے نفع سے ہے، دین کے نفع سے ہے. بعض کو صراحتاً، بعض کو ضمناً، بعض کے لیے اصول بیان کر دیا، بعض کی طرف تفصیل بیان کر دی. انا انزلناہ قرآنا عربیا، انا انزلنا، اللہ نے فرمایا ہم نے نازل کیا. اس میں نقطہ کیا ہے؟ اس میں نقطہ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ جل شانہ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. صیغہ کہتے ہیں لفظ کو. اللہ نے اپنے لیے جمع، ہم نے نازل کیا، یہ ہے نا انا انزلنا. اس میں نقطہ کیا ہے کہ اللہ جل شانہ کے لیے تعظیم کے طور پہ جمع کا صیغہ، جمع کا لفظ استعمال کر دینا وہ ادب ہے، وہ خلاف ادب نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں اردو، تو وہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں ادباً کہہ رہے ہیں. تو یہ اس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ تسلیمات کے لیے جمع کا لفظ استعمال کر دینا ادب کے طور پر، تعظیم کے طور پر، وہ کوئی غلط نہیں بات نہیں ہے. اللہ جل شانہ نے اپنی ذات کے لیے قرآن کریم کے اندر جمع کا لفظ بھی جیسے یہاں پہ آیت میں استعمال فرمایا ہے کہ انا ہم نے نازل کیا، اور اللہ جل شانہ نے واحد کا لفظ بھی استعمال دونوں لفظ استعمال فرمایا ہے. تو جمع کا لفظ جہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے وہ عام طور پہ تعظیم کے لیے، اپنی کبریائی اور بزرگی اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے. انا انزلناہ قرآنا عربیا، یہاں پہ اللہ جل شانہ نے انزلنا استعمال کیا ہے. انزلنا کے اندر ایک باریک نقطہ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے لیے انزلنا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور نزلنا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. نزلنا کا مطلب ہی ہے نازل کرنا، اور انزلنا کا مطلب ہی ہے نازل کرنا، لیکن دونوں میں فرق ہے. وہ یہ ہے کہ نزلنا وہ نازل کرنا ہے جو تدریجن، تدریج کہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ، ٹھیک ہے، اور انزلنا وہ نازل کرنا ہے جو اکٹھا اتارنا ہے. تو قرآن کریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نزلنا، انا نحن نزلنا ذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. وہاں نزلنا اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کہ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے جس کو اللہ نے تدریجن سٹیپ بائی سٹیپ اتارا ہے، اور تمام الہامی کتابوں میں صرف قرآن واحد ہے جس کو تدریجن اللہ نے اتارا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ. اور اللہ نے قرآن کے لیے انزلنا کا لفظ بھی استعمال کیا. تو انزلنا جو ہے وہ اکٹھا اتارنا وہ کب ہوا؟ وہ لیلۃ القدر میں ہوا. لیلۃ القدر میں کس طرح سے ہوا؟ قرآن کریم کے دو طرح کے نزول ہیں. ایک نزول ہے قرآن کریم کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ، یہ ایک ہی رات میں ہوا، اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور آسمان دنیا سے اللہ کے نبی کرم علیہ الصلوۃ تسلیمات پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. یہ دوسرا نزول ہے. یہ 23 سال کے عرصے میں نزول ہوا. اس کے نزلنا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، قرآن کریم میں کیا گیا ہے. اور انزلنا کا لفظ وہ ایک ہی رات میں ہوا، اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا قرآن عربیہ. اس میں نقطہ کیا ہے کہ قرآن کو جو اللہ نے نازل کیا تو دو پہلو. نمبر ایک دیکھیں، جس کو یہ سورہ یوسف کے اندر یہ آیت لکھی ہے، تو سورہ یوسف میں ابھی قرآن مکمل نہیں ہوا تھا. سورہ یوسف تو مکی صورت، تو جو مکی صورت ہے تو قرآن تو بھی نازل مکمل نہیں ہوا تھا، مگر اللہ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا قرآن. اس میں نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت بھی قرآن ہے، یعنی قرآن کی ایک آیت کا بھی، ابھی تو ایک سورت نازل ہوئی، اس کے لیے اللہ نے قرآن کا لفظ استعمال کیا. تو جب ایک آیت کے لیے بھی، ایک سورت کے لیے اللہ نے قرآن کا لفظ استعمال کیا، تو اس میں نقطہ کیا ہے کہ قرآن کی ہر آیت کا ادب وہ قرآن ہی، اللہ کلام ہے نا. تو ایک آیت بھی اللہ کا کلام
کلام ہے اور پورا قرآن بھی اللہ کا کلام ہے. تو ایک آیت کا بھی اسی طرح سے ادب ہے جس طرح پورے قرآن کا ادب ہے. دوسرا نقطہ، قرآن عربی میں ہے، اس کا ترجمہ اور ترجمہ قرآن تو کہلائے گا، اردو میں ہو، انگلش میں ہو، ترکش میں ہو، فارسی میں ہو، ہندی میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، وہ ترجمہ ہے، اس کو قرآن نہیں کہیں گے. چنانچہ مسئلہ اس کو درس کیا تھا تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ صرف قرآن کے ترجمے کو اس طرح سے پبلش نہیں کیا جائے گا کہ اس میں ٹیکسٹ قرآن کریم کا جو عربی متن ہے وہ نہ لکھا ہو. ایسا نہیں کیا جائے گا. ایسا کرنا شرعاً درست نہیں ہے، شرعاً بھی درست نہیں، قانون بھی درست نہیں. کیونکہ قرآن عربی ہے. قرآن کا لفظ جو ہے، جو قرآن کریم کی جو تلاوت ہے وہ خاص ہے اس عربی کے الفاظ میں جو اللہ نے نازل کی. اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، وہ ترجمہ ہے. ترجمہ قرآن پڑھ رہے ہیں بھی آپ، ترجمہ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو ترجمہ تفسیر پڑھنا باعث ثواب یقیناً ہے. لیکن جو قرآن کی عربی کو پڑھنا ہے وہ مستقل ایک، وہ قرآن اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف 3 آیتیں یا 4 آیتیں پڑھتے ہیں، مگر ہم سمجھ کے تفسیر سے پڑھتے ہیں، تو ہم ایک رکوع پڑھ لیتے ہیں اور وہ سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں، تفسیر کا پڑھنا ایک الگ عمل ہے. آپ بے شک 3 آیتیں پڑھیں، 2 آیتیں پڑھیں تفسیر کی، کسی مستند تفسیر سے پڑھتے ہیں، آپ پڑھیں. تفاسیر لکھی آپ لوگوں کے لیے جاتی ہیں، پڑھنے کے لیے لکھی جاتی ہے نا، تو پڑھیں. لیکن قرآن کریم کی تلاوت ہے وہ ایک مستقل عمل ہے. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ ایک مستقل عمل ہے. تلاوت کا معمول الگ سے بنائیں. سمجھ کے پڑھنے والا کام بے شک آپ 3 آیتیں پڑھتے ہیں، 4 آیتیں پڑھتے ہیں، 2 آیتیں پڑھتے ہیں، 1 آیت پڑھتے ہیں، بے شک وہ آپ کے حساب سے. لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا معمول وہ ایک مستقل الگ سے عمل ہے. اس کا ایک مستقل الگ ثواب ہے، ایک مستقل اس کا ایک اثر ہے. قرآن دل کا جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح سے لوہے کو زنگ لگتا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دلوں کے زنگ کا کیا علاج ہے؟ فرمایا قرآن کریم کی تلاوت. دوسری روایت میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا سمجھے یا بغیر سمجھے؟ فرمایا کہ جس طرح سے پڑھو. سبحان اللہ. تو قرآن کریم او کما قال علیہ السلام، تو قرآن کریم کی جو تلاوت ہے یہ مستقل مقاصد نبوت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں. تلاوت جو ہے وہ ایک مستقل اپنا معمول رکھنا چاہیے. بے شک 1 صفحہ ہے، 2 صفحہ ہے، 3 صفحہ ہے، ربع ہے، نصف پارہ ہے، پارہ ہے، جتنا بھی معمول آپ کو ممکن ہو سکتا ہے تو اپنے معمولات کے اندر، روزانہ کے اندر تلاوت کو مستقل ایک رکھیں. اور سمجھ کے جو پڑھنا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو دونوں کام کریں، ایک کی وجہ سے دوسرا نہ چھوڑیں. قرآن عربی کی اگلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن چونکہ اللہ نے عربی میں نازل کیا اور عربی کو منتخب کیا ہے، کوئی زبان کے اندر آپ، اور چونکہ قرآن عربی میں ہے اور اللہ نے قرآن کریم کو نماز کے اندر تلاوت کرنے کا اور پڑھنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے نماز صرف اور صرف اسی عربی زبان کی انہی الفاظ جو کہ قرآن کے ہیں اس کے ساتھ ادا ہو سکتی ہے. کسی اور زبان میں ہم اس کی ٹرانسلیشن نہیں پڑھ سکتے. ایک زمانے کے اندر شاید میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تحریک چلتی رہی ملحدین لوگوں کی طرف سے کہ جی اصل مقصود تو اللہ سے بات کرنا ہے، تو آپ اپنی زبان کے اندر وہی معنی ادا کر لیں. جسے میں رکھیں کہ اللہ سے راز و نیاز کرنا اور بات کرنا، وہ تو آپ رات کے وقت میں بستر میں بھی لیٹے ہوئے تو اللہ سے راز و نیاز کرتے رہے، باتیں کرتے رہے. اللہ تو دل کی ہر بات جانتا ہے اور وہ تو پابند نہیں ہے. لیکن ایک ہے کہ اللہ کے آگے کھڑے ہو کر عبادت کو اس طریقے سے انجام دینا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مقرر فرمایا ہے. اس کے لیے انہی عربی کی صورت کو جو کہ اللہ نے قرآن میں نازل کی، سورہ فاتحہ کو اور تلاوت کو، اس کو کرنا پڑے گا تو نماز ادا ہوگی. کسی اور زبان میں اس کو ادا کریں گے تو وہ نہیں، اس کی نماز نہیں ادا ہوگی، کیونکہ اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا کا ہے.
لعلکم تعقلون، اللہ نے فرمایا تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو، اس میں عقل کرو، اس کو سمجھو۔ تو قرآن کو سمجھنا یہ مقاصد ایک قرآن کا حق ہے کہ قرآن کو صرف پڑھنے میں اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اس کو سمجھا بھی جائے۔ اور اسی سلسلے میں ہی ہمارا درس قرآن ہو رہا ہے کہ قرآن کو اسی سمجھنے کے سلسلے میں ہی کہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اس میں نقطہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے اس واقعے کے بیان کرنے کی، تو گویا کہ اس میں پیغام اس بات کا یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ یہود کو بھی علم نہیں تھا۔ یہود کو یہ تو پتہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام شام کی زمین سے مصر کس طرح منتقل ہوئے، اس کی تفصیل یہود کے پاس بھی نہیں تھی، اور یہود نے اپنے طور کے اوپر لاجواب کرنے کے لیے مشرکین مکہ کو یہ کہا تھا کہ آپ علیہ السلام سے تفصیل پوچھے۔ تو اس کے جواب میں اللہ جل شانہ نے یہ پوری سورہ یوسف کو جب نازل فرمایا تو اس میں سارا تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل تھی، دلائل میں سے ایک دلیل تھی کہ اللہ نے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اللہ نے ماضی کا گزرا ہوا وہ واقعہ جیسے یہودی بے خبر تھے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ جی میں آ رہا ہوں۔ اگلا نقطہ دیکھیں، اللہ نے اس قصے کو کہا احسن القصص، قصوں میں بہترین واقعہ۔ اس کے اندر نقطہ کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے اس قصے کو بہترین قصہ کیوں کہا؟ جس وقت ہماری یہ سورہ یوسف کی درس مکمل ہوگا اس وقت ایک روایت ادویت کے طور پہ ہم پورے واقعے کے اندر نکات کو دوبارہ ڈسکس کریں گے۔ تو آیات کے ساتھ ساتھ چلتے تھے نکات آتے جائیں گے، اس میں نکات ہیں، لیکن اس پورے واقعے کی ایک بریف سمری اینڈ دوبارہ روایت ہوگی۔ اب اس سے جنرل میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جیسے اللہ جل شانہ نے اس کو احسن قصص اس لیے واقعے کو بیان فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے اس کے اندر ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہونا اور ہر حال میں اللہ کا حکم غالب رہنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح سے کنویں میں پھینکے گئے، یہ ایک پریشانی کی حالت تھی، اس پریشانی کی حالت سے پھر کس طرح سے قافلے والے لے گئے، یہ دوسری حالت تھی، پھر کس طرح سے وہ عزیزی مصر کے ہاں ان کو ایک راحت مل گئی، پھر وہاں سے دوبارہ پریشانی، زلیخا کے واقعہ، پھر دوبارہ جیل، پھر اس کے بعد مصر کی وزیر خزانہ بننا اور پھر بادشاہ بن جانا۔ تو ایک حال سے دوسرے حال منتقل ہونے کے اندر ہر حالت میں یہ حالت کھول کھول کے اس حقیقت کو بیان کر رہی تھی کہ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ جس کو اللہ اگر چاہے، اگر اللہ نہ چاہے تو یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی مل کے بھی یوسف علیہ السلام کو نہیں مار سکتے، اور اللہ اگر چاہے تو یوسف علیہ السلام کو اس پریشانی کے نقشوں میں سے، اس کنویں کی پریشانی کے احوال میں سے نکال کے عزیز مصر کے ہاں، یعنی ان کے بھائیوں تو سوچا بھی نہیں تھا، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس کو ہم کنویں میں پھینک رہے ہیں وہ کہاں پہ اتنی اونچی جگہ پہ چلا جائے گا، اور وہاں سے کس طرح سے وہ مصر کا بادشاہ بن جائے گا، اس کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ نے ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا، پھر ایک کس طرح سے اللہ جل شانہ نے عزت اور ذلت کے فیصلے وہ اللہ کے اختیار میں، اللہ کے ہاتھ میں، پورا واقعہ بول بول کے، پھر کس طرح سے اللہ جل شانہ نے یوسف علیہ السلام کو صبر کا صلہ عطا فرمایا، کس طرح سے صبر ان کے ہر مقام سے نکلنے کا ذریعہ بن گیا، پھر کس طرح سے اللہ جل شانہ نے تنگی کو فراغی بدلا، فراغی کو تنگی بدلا، اور تو سب ایک حالت بول کے نا کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ تم حالات کی پریشانیوں سے مت گھبراؤ،
اور تم حالات کی تنگی کے ساتھ مت گھبراؤ، بلکہ اس ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ جو مشکل ترین حالات کے اندر بھی فراغی کا راستہ نکال لیتی ہے۔ من یتق اللہ، جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو پورا واقعے کے اندر انگنت قسم کے انشاءاللہ ابھی اس کے اندر جیسے چلیں گے انشاءاللہ کم و بیش جو ہے وہ حلال آیت جیسے نے عرض کیا کہ آئیں گے پہلو اور نکات، اور دوسرا پھر جب واقعہ تفصیل سے ذرا ہو چکا ہوگا تو پھر ذرا نکات کو ڈسکس کرنے میں ذرا آسانی بھی رہے گی اور مزہ بھی رہے گا، جیسے کہ اس لفظ سے اللہ نے دیکھیں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ اگلا نقطہ اس میں کہ نحن نقص علیک احسن القصص کے اندر کہ واقعہ کا بیان کر دینا، کسی واقعے کے ذریعے سے بیان کر کے کسی بات کو سمجھا دینا، یہ سورہ ہود میں بھی گزرا تھا کہ کسی واقعے کو بیان کر کے کسی بات کو سمجھا دینا، یہ قرآن کا بھی اسلوب ہے، حدیث مبارکہ کا بھی اسلوب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کئی باتوں کو کوئی واقعہ بیان کر کے، بنی اسرائیل کو کوئی واقعہ بیان کر کے سمجھایا، اور قرآن کریم نے بھی واقعہ بیان کر کے سمجھایا۔ تو واقعہ جب بیان کر کے کسی بات کو سمجھانا، اس میں اصل مقصود وہ بات کا سمجھانا ہوتا ہے، واقعہ نہیں ہوتا۔ تو کسی واقعے کو، کسی کہانی کو، کسی قصے کو بیان کر کے کوئی بات سمجھانا وہ ایک جائز عمل ہے، وہ ناجائز عمل نہیں۔ اور اسی کے تحت سورہ ہود کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ اگر کوئی فرضی قصہ ہے، کوئی فرضی کہانی ہے اور اس کو صرف بیان کیا جا رہا ہے کسی کی اصلاح کے لیے، اور اس کا مقصد بھی وہ اصلاح ہے، تو اس کو بھی بیان کرنا اس شرط کے ساتھ ضروری ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ ایک فرضی قصہ ہے یا ایک یہ فرضی کہانی ہے۔ اس کی مثال جیسے مسجد مولانا روم میں نے دی تھی کہ مسجد مولانا روم کے اندر بہت سارے تفصیلات ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان میں، بوستان میں بہت سارے حکایات بیان کی ہوئی ہیں۔ تو وہ ساری جو حکایات، ان کا مقصد کیا ہے؟ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ انسان کو سمجھانا یا کوئی اصلاح کی بات سمجھانا۔ تو وہ اس قسم کی جو بات ہوتی ہے کہ کوئی فرضی کہانی ہے، کوئی فرضی ہے، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کو کہانی کے طور پہ بیان کیا جائے، اس کو سچا واقعہ بنا کر نہ پیش کیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں کوئی غیر شرعی امر نہ ہو، مثلا کوئی بے حیائی کی بات نہ ہو، کوئی بے حیائی کا عنصر نہ اس میں پایا جا رہا ہو۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اس میں نقطہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو، اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے آپ اس سے لا علم تھے، تو اللہ جل شانہ نے یہ کیوں تذکرہ فرمایا؟ اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے، اس بات کا میسج دینے کے لیے کہ دیکھو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کائنات میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، مگر وہ علم اللہ ہی نے عطا فرمایا۔ اللہ نے جس چیز کا علم عطا فرمایا وہ کائنات میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کائنات میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا تمام مخلوقات میں، مگر وہ علم اللہ ہی نہیں دیا، اللہ ہی نہیں دیا، اللہ کے علاوہ کسی اور نے نہیں دیا۔ اور اللہ نے جس بات کا علم دیا وہ بتلا دیا، جس بات کا اللہ نے چاہا نہ بتلانا تو نہ بتلایا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی، جو یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے والد سے یا ابتی، اے میرے والد۔ یہاں پہ یا ابتی جو لفظ ہے اس کے اندر نقطہ کیا ہے کہ اولاد کو یہ چاہیے کہ اپنے والدین کو محبت والے لقب سے بلائے، اے میرے والد، اے میرے پیارے والد۔ آپ اس کو اردو میں آگے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یا ابتی جو عربی میں ہے، ابھی لفظ نہیں کہا، یا ابتی ہے، ابتی اس کو یا سے تبدیل ہوا ہوتا ہے۔ تو اے میرے پیارے والد یا اے میرے والد، تو والدین کو، اولاد کو یہ چاہیے کہ اپنے والد کو محبت بھرے ادب کے لقب ساتھ پکارے اور بلائے۔ جو بھی اس جگہ کا عرف ہو، جو بھی اس علاقے کا رواج ہو، اس علاقے کے اندر جو بھی تعظیم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو والدین کے لیے استعمال کرنا چاہیے، جس سے والدین خوش ہوں۔ بعض والدین جو ہے جیسے وہ ڈیڈی کہلانا پسند کرتے ہیں، یا بعض جو ہیں وہ پاپا کہلانا پسند کرتے ہیں، بعض بابا کہلانا پسند کرتے ہیں، بعض ابو کہلانا پسند کرتے ہیں، بعض ابا
تو جو جس میں وہ ان کی راحت ہے اس کو اسی نام سے پکارا جائے. اور اس میں جیسے میں نے کہا نا کہ ہر زبان کا اپنا عرف ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی بھی زبان میں کسی بھی عرف کو اختیار کر لیا جائے. اگلا نقطہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب جو ہے وہ کسی اور کو نہیں سنایا، اپنے والد صاحب کو سنایا، اس لیے کہ ان کے والد نبی تھے. تو اس میں نقطہ کیا ہے کہ خواب اگر سچا ہو تو خواب سچا صرف اسی کو بیان کیا جائے جو اس خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہے. ہر ایک کو نہ خواب بیان کیا جائے. ہر شخص جو ہے وہ خواب کی تعبیر کو نہیں جاننے والا ہوتا، اور اس سے بہتر ہوتا ہے کہ جس کو خواب کی تعبیر کا علم پوچھ رہے ہیں اس سے پہلے پوچھ لیں کہ جی آپ کیا خواب کی تعبیر دیتے ہیں، یا خواب کی تعبیر کے بارے میں جانتے ہیں، یا اس طرح سے کوئی ادباً پوچھ لیا جائے. تو اس قسم کا کوئی چیز اگر پوچھ لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر اگر وہ کہے کہ ہاں میں خواب کی تعبیر کا علم دیتا ہوں تو پھر اس کو خواب کی تعبیر پوچھی جائے. بہتر یہ کہ کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، اس سے پوچھیں. ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواب تو بہت اچھا ہوتا ہے، اگلا تعبیر جو ہے وہ کچھ کی کچھ دے دیتا ہے. دیکھیں خواب جو ہے یہ ضروری نہیں کہ جیسا خواب دیکھا جائے تعبیر ویسی ہو. بعض اوقات خواب انسان بہت بھیانک قسم کا دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے. مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بدن مبارک کے اوپر ارد گرد کچھ مکھیاں، اور وہ مکھیوں کو ہٹا رہے ہیں، اور جو ہٹا جاتے ہیں ساری مکھیاں ہٹتی جا رہی ہیں. تو پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی اکرم علیہ السلام کا تو پسینہ واقعہ مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، تو یہ مکھی کہاں سے آ گئی خواب میں؟ تو انہوں نے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ان سے، وہ بہت اللہ تعالیٰ کو ملکہ عطا فرمایا تھا، ان سے جا کر پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی اکرم علیہ السلام تسلیمات کی جو صحیح اور صحیح مستند احادیث ہیں ان کو کانٹ چھانٹ کے الگ کر دیں گے ان احادیث سے جو کہ صحیح نہیں ہے. اور وہ اللہ نے وہ بشارت صحیح بخاری کی شکل میں پوری کر دی. اسی طرح امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت ہی عجیب خواب دیکھا، اور بظاہر وہ ایسا خواب تھا کہ اس خواب کے اوپر سن کے بندہ جب پڑھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا خواب دیکھ لیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے وہ خواب دیکھا تو وہ بھی بہت پریشان ہوئے. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ کے نبی اکرم علیہ السلام کے روضہ اقدس کو کھود رہے ہیں اور اس میں سے ہڈیاں نکال رہے ہیں. اب آپ علیہ انبیاء تو اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ نے مٹی کو حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھوں کو کھائے. تو وہ بہت پریشان ہو گئے. وہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی گئے اور ان کو یہ خواب بیان کیا. تو ابن سیرین رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ خواب بہت اچھا آپ نے دیکھا ہے. اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنت کو ٹھیک ٹھیک جاری کریں گے. اب خواب دیکھا کچھ تھا، تعبیر کچھ تھی. تو خواب انسان بسا اوقات کچھ دیکھتا ہے اور اس کی تعبیر بالکل ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو خواب، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اچھا خواب آتا ہے اور خواب کے اندر کوئی آپ کو کوئی بشارت ہے، کوئی اچھا خواب کوئی بھی ہو سکتا ہے، جنت دیکھ لی، فرشتے کو دیکھ لیا، آپ علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو چھپانا ہمارے کابرین کا طریقہ ہے. ہمارے کابرین کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کی زیارت ہونے کو بیان کیا جائے، بلکہ اس کو جتنا جو شخص بھی بیان کرتا ہے تو الٹا وہ سجدہ رک جاتا ہے. اگر اللہ کے نبی کرم علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے تو دیکھیں دوسروں کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسروں نے صرف واہ واہ کرنی ہے، تعریف کرنی ہے، واہ واہ سننی ہے اپنی اور تعریف سننی ہے تو پھر بتا دیں. لیکن اپنی اس واہ واہ سننے کے چکر میں آپ نہ سارا اجر ضائع کر بیٹھیں گے، ساری اپنی نیکیوں کو ضائع کر بیٹھیں گے، کیونکہ وہ دکھلاوا آ جائے گا، ریاکاری آ جائے گی. ہاں اگر کوئی بات آپ علیہ السلام نے ایسی ارشاد فرمائی ہے کہ جو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر پوچھ لیں، کسی ماہر عالم سے، کسی بڑے مفتی سے پوچھ لے کہ یہ خواب دیکھا، مجھے یہ ارشاد سمجھ میں نہیں آیا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ آپ علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہے اور آپ علیہ السلام سے کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیں کہ جو بظاہر شریعت سے ٹکرا رہی ہو،
تو دیکھیں شیطان جو ہے اس کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کی شکل اختیار کر سکے. حدیث مبارکہ میں اس کو بیان فرمایا گیا کہ جس نے مجھ کو دیکھا اس نے خواب میں اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان کو یہ قدرت نہیں حاصل کہ وہ اللہ کے نبی اکرم علیہ السلام کی شکل میں آ سکے. لیکن آپ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس کا مطلب کیا تھا اور وہ کیا اس نے واقعی وہی سنا یہ ضروری نہیں. مثلا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے تھے, اور ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ صاحب حضوری تھے. صاحب حضوری کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے اللہ والے اور ایسے اللہ کے نیک بندے تھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر دوسرے دن خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی. تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے یہ بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کہا کہ میں شراب, مجھے اللہ کے نبی کرم علیہ السلام نے کہا کہ تم شراب پیو. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ نہیں, تمہیں سمجھنے میں غلطی لگی. اللہ کے نبی اس سے پوچھا احوال تو اس نے کہا کہ ہاں میں شراب پیتا ہوں, پہلے بھی شراب پیتا ہوں, تو مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم شراب پیو. تو فرمایا کہ نہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمہیں یہ نہیں کہا بلکہ اللہ کے نبی کرام علیہ السلام نے تمہیں ڈانٹ کر کہا ہے کہ تم جس طرح سے انسان بچے کو ڈانٹتا نہیں ہے کہ اور کر, غصے میں ڈانٹتا ہے نا, جیسے اللہ نے قرآن کریم میں کہا جس کا دل چاہے ایمان لے, جس کا دل چاہے کفر کرے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کفر کرنے کا حکم دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ آگے خود ہی فرمایا کہ جو کفر کرے گا تو اس کا عذاب کا مزہ چکھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اچھا اور کر کے دیکھ لو, تمہیں مزہ چکھائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمہیں ڈانٹتے ہوئے کہا تھا کہ اچھا اور پی شراب تاکہ تجھے آگے مزہ چکھنا پڑے گا. تم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ڈانٹ کو نہیں صحیح سمجھا. اسی طرح سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے ایک مرید نے لکھا کہ میں نے خواب میں ایک عمل کیا اور اس پہ آپ علیہ السلام نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا. اب وہ جو وہ عمل تھا وہ شریعت میں نہیں تھا. تو حضرت الفسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ عمل جو آپ نے کیا یہ شریعت میں نہیں ہے, جو کہ شریعت سے ثابت نہیں ہے, تو اس لیے آپ کے لیے اس عمل کرنا جائز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام تو خوشی کا اظہار فرمایا تھا. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں یہ الفاظ ہیں اور یہ واقعہ حدیث میں درست ثابت ہے کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے نماز کی امامت فرمائی اور آیت تلاوت فرمائی سورہ کافرون کی, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. لا اعبد ما تعبدون کا مطلب کیا ہے کہ میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. صحابہ نے یہ سنا کہ اعبد ما تعبدون, میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو نماز کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ تلاوت فرمائی کہ میں عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, میں نے تو یہی پڑھا تھا کہ لا اعبد ما تعبدون, مگر میری آواز کے درمیان میں اور تمہارے کانوں کے درمیان میں شیطان حائل ہو گیا اور اس نے تم کو لا سننے نہیں دیا. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اللہ کے نبی کرم علیہ تسلیمات نے جو ارشاد فرمایا آپ کو زیارت تو بالکل برحق ہوئی جیسے حدیث میں فرمایا, مگر جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ کیا تمہارے کانوں نے صحیح سنا بھی؟ جب صحابہ حالت بیداری میں ہیں اور شیطان درمیان میں آ کر ان کو سننے سے لا روک سکتا ہے, تو خواب کے اندر تو بطریق اولا شیطان تمہیں سننے سے بات روک سکتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی. تو پھر کسوٹی کیا ہے؟ کسوٹی قرآن اور حدیث ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر, شریعت کے اندر جو احکامات اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیے ان کے مطابق اس خواب کو دیکھو. اگر آپ علیہ السلام کا ارشاد اس کے مطابق میں ہے تو پھر تو ٹھیک. اگر آپ علیہ السلام نے کسی کو زیارت مبارکہ ہوئی اور آپ علیہ السلام نے کوئی ایسا ارشاد فرمایا ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے بالکل ٹکرا رہا ہے, تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس خواب دیکھنے والے تو دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہی, مگر اس نے بات صحیح طرح سے نہیں سمجھ سکا, اس کو بات صحیح طرح سمجھ نہیں آئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی سوال ہو رہا ہے کر لیجئے, دعا کرتے ہیں. صاحب ایک چھوٹا سا سوال, یہ جو سجدے کا ذکر ہے اس میں
کیا یہ حقیقت میں جب وہ بادشاہ بن گئے تھے اور جب ان کے بھائی مصر گئے تھے تو یہ سجدہ کیا گیا تھا؟ جی ویسے تفصیل سے آگے آئے گا. یہ سجدہ تعظیمی تھا. یہ سجدہ تعظیمی تھا جو پچھلی شریعتوں میں تھا، مگر ایک ہوتا ہے عبادت کے طور پر سجدہ، ایک ہوتا ہے تعظیماً سجدہ. تعظیماً سجدے کو یوں سمجھے کہ جیسے ہم تعظیم کے طور پر جیسے بعض اقوام میں رواج ہے کہ جھکتے ہیں آگے، تو جیسے جاپانیز جو ہے، تو پچھلی شریعتوں کے اندر تعظیم کسی کو پروٹوکول دینے کے لیے اس کے آگے سجدہ تعظیمی کیا جاتا تھا. پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، مگر اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے اس امت کے اندر منع فرما دیا. صحابہ نے آپ علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرنا چاہا، آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا. اور اسی لیے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ اس امت میں اگر سجدہ تعظیمی کی اجازت میں دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو کرے. تو بیوی کو جو حکم دیا گیا تھا کہ شوہر کو کرے، سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت کا نہیں تھا، لیکن اس سے منع فرمایا، یعنی بیوی کو بھی اجازت نہیں دی. اور آپ علیہ السلام اس کی مشکاہ شریف کی حدیث ہے اور سند صحیح روایت ہے کہ صحابہ نے کہا کہ اجازت مانگی آپ علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو سجدہ کریں، تو آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ وہیں تو مجھ کو سجدہ کرنے سے منع فرما دیا. سجدہ تعظیمی اس امت کے اندر منع کر دیا گیا، اس امت کے اندر سجدہ تعظیمی جائز نہیں. پچھلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جو تھا وہ تعظیم کے طور پر کیا جاتا تھا. عبادت کے لیے سجدہ کرنا وہ کسی بھی امت میں جائز نہیں رہا. یہ بات ذہن میں رکھیں، جو شرک ہوتا ہے وہ ساری امتوں میں ہی شرک ہوتا ہے. شرک کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی امت کے لیے جائز تھا کسی امت کے لیے ناجائز تھا. شرک ہمیشہ شرک ہی رہتا ہے. تو عبادت کے طور پر سجدہ کسی امت میں بھی جائز نہیں ہوا، کیونکہ عبادت کے طور پر سجدہ صرف اللہ کے لیے. اور جو سجدہ تعظیمی تھا وہ پچھلی شریعتوں میں تھا، وہ اس شریعت میں منع کر دیا گیا، وہ بھی اس شریعت میں بھی جائز نہیں رہا. اچھا سوال یہ کہ آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن A to Z جو ہے وہ آسمان دنیا پہ اتر ہے، وہاں سے پھر بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ وہاں سے آیا، ایسا ہی سمجھا میں؟ جی 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 جی. اس کا کوئی حوالہ کوئی؟ جی جی، اس کا حوالہ جو ہے وہ بیت المعمور والی جو حدیث ہے کہ جو انا انزلنا کی جو تفسیر ہے، انا انزلناہ قرآن فی لیلۃ القدر، جو سورہ قدر کی تفسیر ہے عربی تفاسیر کے اندر، تو اس حوالے سے روایات موجود ہیں اور اس حوالے سے تفسیر موجود ہے کہ یہاں پہ جو قرآن کریم کا جو نزول ہے جو ایک رات میں ہوا ہے، تو یہ وہ ایک رات میں وہ نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں کہاں پہ ہوا؟ بیت المعمور پہ. بیت المعمور کہاں پہ ہے؟ بیت المعمور جو ہے وہ بیت اللہ کے بالکل اوپر، بیت اللہ کے بالکل اوپر جو ہے فرشتوں کے لیے بیت اللہ ہے، 7ویں آسمان. تو فرشتوں کے لیے جو بیت المعمور ہے وہاں پہ اللہ نے اس کو نازل فرمایا اور وہاں سے جبرائیل امین اللہ کے حکم سے لے کر آتے رہے. میں نے حوالہ پوچھا. یہ حوالہ تو بے شمار تفاسیر کے اندر ذکر کیا ہوا ہے. اگر آپ حدیث کا ریفرنس پوچھ رہے ہیں یا تفسیر کا ریفرنس پوچھ رہے ہیں؟ حدیث کا ریفرنس. حدیث کا ریفرنس میں آپ کو نیکسٹ ٹائم اب گروپ میں ایڈ ہے جو ہمارا تفصیل گروپ ہے. اس لیے نہیں ہے. اچھا